بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں ایک اہم پروسیجر ہے سمری پروسیجر اور نیگوشیبل انسٹرومنٹس۔ یہ آرڈر 37 ہے، اس کے اندر یہ تمام سمری پروسیجر بیان کیا گیا ہے۔ آرڈر 37 میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے سمری ٹرائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے کیا؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن 13 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے 1881 کا۔ سیکشن 13 کہتی ہے کہ A negotiable instrument is number 1 bill of exchange, number 2 promissory note or check payable either to order or bearer۔ پیبل ہوگا آرڈر کے اوپر اور بیرر۔ یہ بیسک ڈیفینیشن ہے جو سیکشن 13 سب سیکشن 1 کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے سمری پروسیجر کے اوپر۔ آرڈر 37 کہتا ہے اس کا رول ہے 1، وہ کہتا ہے کہ اپلیکیشن آف آرڈر اونلی ٹو دا ہائی کورٹ اینڈ ٹو دا ڈسٹرکٹ کورٹ۔ یہ لمٹ کر رہا ہے جوریسڈکشن وائز۔ اور آرڈر 37 رول 2 کیا کہتا ہے؟ رول 2 کہتا ہے انسٹیٹیوشن آف سمری سوٹس upon bill of exchange, promissory note or check۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے سمن کا طریقہ کار۔ آرڈر 37 رول 2 کہتا ہے سمن shall be in the form number 4 in Appendix B of CPC or in such other form as may be from time to time prescribed۔ سمن کا ایک باقاعدہ طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ یہ ہے آرڈر 37 رول 2 کی کلاس 1 ہے، اس کے بعد رول 2 کی کلاس 2 ہے لیو ٹو ڈیفینڈ۔ یہ واضح کرتی ہے کہ the defendant shall not appear or defend the suit unless he obtains leave from a judge as hereinafter provided so as to appear and defend, and in default of his obtaining such of his appearance and defense in pursuance thereof, the allegation in the plaint shall be deemed to be admitted, and plaintiff shall be entitled to a degree۔ یعنی ایک ڈیفینڈنٹ کو آرڈر 37 کے دعویٰ میں پیش ہونے سے جب ہوتا ہے تو اس جج صاحب سے لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل کرنا مینڈیٹری قرار پایا ہے۔ لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو رول اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے اندر رول 2 کے اندر وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن مسٹ بی فائلڈ ان دا کورٹ بائی ڈیفینڈنٹ، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ اپلیکیشن
for leave to defend in summary procedure should be in the written form. تیسری بات یہ ہے کہ all the facts must be disclosed in the written application. جو اپلیکیشن دی جا رہی ہے لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے اس میں تمام جو فیکٹس ہیں وہ ڈسکلوز کرنے چاہیے. ڈیفینڈنٹ کو کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. چوتھی چیز ٹیکنیکل ہے کہ ایفیڈیوٹ مسٹ بی اٹیچڈ ود دا اپلیکیشن. پانچویں یہ ہے کہ کورٹ شیل کنسیڈر اپلیکیشن. اور سب سے آخر میں بات یہ ہے کہ کورٹ میں الاؤ لیو ٹو ڈیفینڈ اف سیٹسفائڈ. اگر سیٹسفائی ہے کورٹ تو وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کرے گی. اس سے پہلے ایک بڑی اہم پروویژن ہے جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو ایشو کیا گیا تھا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 کے تحت. اسی ایکٹ کی ایک سیکشن ہے سیکشن 89 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. یہ ایک پابندی لگا رہی ہے جو ہم عام طور پہ سیول اینڈ کرمنل لا میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ سیکشن 89 کیا کہتی ہے ذرا دیکھتے ہیں. سیکشن 89 آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 کہتی ہے except as herein otherwise provided. When a negotiable instrument has been dishonored by non-acceptance or non-payment, notice of dishonor must be given. نوٹ کرنے والی بات ہے must be given to their drawer or to each endorser, and any drawer or endorser to whom such notice is not given is discharged. اب یہ سیکشن 89 پابندی لگا رہی ہے نوٹس کی کہ جب بھی کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈس آنر ہو تو سیکشن 89 کہتی ہے کہ لازمی ان کو نوٹس کرنا چاہیے اس کو ایشو کرنے والے کو، اس کے انڈورسر کو، ڈرائر کو. اگر یہ کسی کو نوٹس نہیں دیا جا رہا تو وہ ڈسچارج سمجھا جائے گا. لیکن ہم لوگ آئے روز اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا زور دینا چاہیے اور یہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں کہ پرومیسری نوٹ یا چیک کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں ایک کانٹریکٹ کی صورت ہے، ایک پیبل اماؤنٹ ڈیو کرتی ہے، اس پہ دو گواہان کی جو فائنینشیل جو اوبلیگیشن ہے وہ تصدیق ہونا ضروری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرومیسری نوٹ یا چیک کے اوپر اس ٹرانزیکشن کے اوپر دو گواہان کی تصدیق ضروری نہیں ہے. یہ بات مختلف مقدمہ جات میں کہی گئی. ابھی ریسنٹلی 2017 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیش ہے 45، اس میں بھی یہ بات دہرائی گئی. اور اس سے پہلے 2006 سی ایل سی پیج ہے 744، اس میں بھی یہ رول بیان کیا گیا ہے. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ بینک کے اندر چیک پیش کیے بغیر سمری سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے. بینک کے اندر اس کو پریزنٹ کیا گیا اور وہ ڈس آنر ہو گیا دین سمری سوٹ میں آئیں گے، نہ کہ چیک اٹھایا اور سمری سوٹ میں آ گئے. ایسی نہیں ہے. مینٹینیبلٹی کے لیے بینک میں پیش کرنا، اس کا ڈس آنر ہونا یہ لازمی ہے. یہ بات طے کی گئی 2016 سی ایل سی پیج ہے 937 میں. اور اگر پرونوٹ کے اوپر دو گواہان کے دستخط بھی ہیں تو پرونوٹ کا جو دعویٰ ہے وہ آرڈر 37 کے تحت ہی ہوگا. یہ بات طے کی گئی تھی 2016 وائی ایل آر پیج ہے 110، نوٹ ہے 152.
ڈیفینڈنٹ نے اگر یہ پہلے بیان دیا ہے کہ اس نے جو چیک جاری کیا ہے وہ بطور سیکیورٹی چیک دیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ چیک کے اوپر سگنیچر اس کے ہیں ہی نہیں، اور سگنیچر اس کے اگر نہیں ہیں تو اس نے اپنے اس ورژن کی سپورٹ میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو پیش نہیں کیا، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ڈیفینڈنٹ کے خلاف جائیں گی اور پلینٹف کے حق میں جائیں گی۔ یہ بات ایک کیس لا میں ڈسکس کی گئی ہے 2016 SCMR پیج ہے 2163 میں۔ اس میں یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے حاضر نہ ہونے یا لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل نہ کرنے کی صورت میں جو دعویٰ ہے وہ ڈگری نہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو مورا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ بات بھی ڈسکس کی گئی 2016 YLR پیج ہے 81 نوٹ ہے 111 پہ۔ اس کے بعد اپلیکیشن فار لیو ٹو ڈیفینڈ کے ساتھ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر جو دعویٰ ہے، جو اپلیکیشن لیو ٹو ڈیفینڈ ہے، لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، مینٹینیبل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے ایفیڈیوٹ لگایا جائے۔ یہ بات کہی گئی 2015 CLC پیج ہے 1747 پر۔ آرڈر جو اپلیکیشن ہے آرڈر 37 رول 4، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی گئی، لیکن چونکہ آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ علم ہونے سے جو لمیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ 3 ایئر ہے، یہ بات طے کی گئی تھی 2015 MLD پیج ہے 343 میں۔ اور اگر چیک ڈس آنر ہو گیا ہے تو سمری سوٹ کے علاوہ عام ریکوری سوٹ جو عام طور پہ ہم دعویٰ دلا پانے رقم دائر کرتے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ مینٹینیبل ہے، یہ بات کہی گئی 2014 CLC پیج ہے 837 پہ۔ اس میں سمری سوٹس ٹیکنیکل سے سوٹس ہیں، اس میں اگر پرمیسری نوٹ کے بعد کوئی پارشل ادائیگی کی گئی ہے، پارشل ادائیگی لکھی گئی ہے مابین فریقین، تو یہ ایک ریگولر کنٹریکٹ کے زمرے میں آئے گا، ایک علیحدہ سے کنٹریکٹ ہو گیا ہے، یہ بات 2011 PLD لاہور ہائی کورٹ 52 پیج ہے جس میں اس بات کو کہا گیا۔ اس کے بعد آرڈر 37 رول 4 جو ہے ایکسپورٹ ڈگری کی منسوخی کے لیے اگر اپلیکیشن موو کرنی ہے تو اس کی لمیٹیشن 3 ایئر ہے، یہ بات کہی گئی 2011 CLC پیج ہے 950 میں۔ اور سمری سوٹ جو ہے اس کی لمیٹیشن کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انڈر آرٹیکل 181 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 علم ہونے سے یعنی وہ کاز آف ایکشن رائز ہونے سے 3 ایئر کے اندر اندر ہے، 3 ایئر کے اندر اندر۔ اور جب یہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ جب ڈیفینڈنٹ لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ غیر مشروط طور پر بھی منظور کی جا سکتی ہے، یہ بات کہی گئی ہے 2008 MLD پیج ہے 270۔ اور اگر یہ اپلیکیشن لیو ٹو ڈیفینڈ عدم پیروی خارج ہو گئی ہے تو دوبارہ اپلیکیشن دے کے اس کو برآمد کروایا جا سکتا ہے اور یہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، یہ بات کہی گئی ہے 2008 CLC پیج ہے 341 اور 2003 YLR پیج ہے 2724 میں۔ چیک کے حوالے سے ود ان 6 منتھ کی لمیٹیشن ہے، 6 ماہ کے اندر اندر اس کو بینک میں پیش کرنا ضروری ہے، 6 ماہ کے بعد جو ہے
تو اسٹیل ہو جاتا ہے. اسٹیل چیک اگر ہو گیا ہے تو اسٹیل چیک ہے، اور وہ اسٹیل چیک ڈسآنر والا معاملہ ہی نہیں ہے. اسٹیل چیک کی صورت میں جو آرڈر 37 کے اندر جو سمری پروسیجر ہے، اس کا جو دعویٰ ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے. اسٹیل چیک کے اوپر آرڈر 37 سی پی سی کا دعویٰ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے. یہ بات مختلف مقدمہ جات میں کہی گئی ہے، رپورٹ کیے گئے تھے. 2006 سی ایل سی پیج ہے 797 اور 2008 سی ایل سی پیج ہے 1578. اور اگر غیر مشروط لیو ٹو ڈیفینڈ ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس آرڈر کو ریکال نہیں کیا جا سکتا. یہ بات طے کی گئی تھی 2007 سی ایل سی پیج ہے 1023 میں. اور ڈیفینڈنٹ کے لیے بعد از تعمیل، یعنی سمن کے اگر اس نے تعمیل کر دی ہے تو ود ان 10 days عدالت سے لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل کرنا ضروری ہے، اور اپلیکیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ لانا ضروری ہے. یہ بات 2007 ایم ایل ڈی پیج ہے 1724 میں کہی گئی ہے. اور کراس چیک جو ہے، کراس چیک اگر دے دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کراس چیک کی صورت میں بھی آرڈر 37 جو ہے وہ دائر ہوگا. آرڈر 37 کے تحت ہی وہ دعویٰ مینٹینیبل ہوگا. اور اگر ڈیفینڈنٹ مقررہ مدت کے اندر شورٹی جمع نہیں کرواتا تو عدالت کے لیے دعویٰ ڈگری کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ بات کی طے کی گئی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2004 SCMR پیج ہے 882 میں. تھینک یو.